صحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ رہا ہے کہ جو جتنا اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور اللہ اسے آزمائش میں نہ ڈالے۔ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جنت میں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان دونوں نے اللہ کو پکارا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی تیری نافرمانی کی۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ان کو معاف کر کے اللہ نے انہیں اولادیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ گورے، کالے، چائنیز، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی، 950 سال اپنی امت میں انہوں نے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے نہ جھکو، یہ دعوت تھی نبی کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کے بعد 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہماری ایک دفعہ کوئی بات نہ سنے، ہم کہتے ہیں چھڈو جی چھڈو، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ نبیوں کی کوئی تنخواہ تھی یا نبیوں کو کوئی دنیا کا مال ملتا تھا؟ صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے مشن لے کر وہ دنیا میں آتے اور اصلاح کا کام کرتے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی دعوت کے بعد 70-80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے جاری کیے۔ دیکھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا لفظی ترجمہ اردو میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ ساری بنی اسرائیل، یعنی یہ یہودی عیسائی جو آج بنے پھرتے ہیں نا، یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں تھے، ان کی 34ویں یا 35ویں پیڑھی میں اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، باپ بت گر تھا۔ باپ کیا کرتا تھا؟ اس کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی تھی۔ نیک لوگوں کے نام پر، نوح علیہ السلام کے دور کے جو نیک لوگ تھے نا، سورہ نوح کو پڑھیں، سورہ نوح ہے نا قرآن میں، اس کو پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ کون سے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نوح کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس دور کے نیک لوگ تھے جن کی تصویریں شیطان نے بنوائیں، پھر بت کھڑے کر دیے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کیا ہے؟ بت گر تھا۔ کہتا ہے بیٹا آپ جایا کرو، جا کر یہ بتوں کی جو تجارت ہم کرتے ہیں نا، اس کو فروخت کرنے میں میرے ساتھ تعاون حاضر کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جناب بتوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، گلیوں میں گھسیٹتے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں او لوگوں، جس نے اپنے وہ معبود خریدنے ہیں جنہیں میں گلیوں میں گھسیٹ رہا ہوں، وہ ضرور خریدے۔ کیا کر سکتا ہے وہ جو بے جان ہو، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے؟ طاقت والی ذات صرف ایک ہے جو عرش پر ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتا ہے زندہ بھی میں ہوں، قائم رہنے والا بھی میں ہوں۔
تمہاری مدد کرنے والا بھی میں ہوں۔ ہر نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے ہی یہ، یا اللہ عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ کتنی واضح بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب یہ باتیں کی، چھوٹی عمر تھی، بڑے ہوئے، باپ نے کہا اگر تو باز نہ آیا وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، سورہ مریم میں تجھے زندہ جلا دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ کہ پرندہ اڑتا ہوا چل کر نیچے گر پڑے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے۔ مشکل آئی، اللہ کو پکارا، صبر کیا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ہم تو بھائی سب پر ایمان رکھتے ہیں نا، ایک نبی پر بھی اگر ہم ایمان نہ رکھیں ہمارا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں۔ زکریا علیہ السلام شہید کیا گیا لیکن اپنی دعوت پر قائم رہے۔ یحییٰ علیہ السلام شہید کیا گیا، دانیال علیہ السلام شہید کیا گیا، حنظلہ بن صفوان علیہ السلام شہید کیا گیا، اصحاب الرس یہ کون ہے؟ کنویں والے، ان ظالموں نے نبی کو شہید کر کے اس کنویں میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال کے ناچتے تھے۔ ایسی ایسی ظالم قومیں گزری ہیں، لیکن نبیوں کا مشن اس وقت بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ اور اللہ کے آخری نبی دیکھیں نا، عیسیٰ علیہ السلام پر تھوڑے ظلم ہوئے، 33 سال عمر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم دشمن ہو گئی، یہودی اس میں شامل تھے، آپ کو ماننے والے تو چند لوگ تھے۔ انہوں نے کہا لگاؤ سولی، سولی کیا ہوتی ہے؟ جس طرح سلیب بنی ہوتی ہے نا، کہا لگاؤ سولی، اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکاؤ، قتل کرنے تک۔ وہ تو اللہ ہے نا، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ اللہ کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب پر لٹکایا گیا، ولیکن شبہ لہم، انہیں جناب شبہ پڑ گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، 7 سال اس دنیا میں رہیں گے، یہاں پر حکومت کریں گے، سب کچھ ہوگا۔ کتنی پریشانیاں آئیں، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیاں آئیں۔ مکی دور میں آپ پر اوجریاں ڈالی گئیں، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اسے دبایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کھانے پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانیاں میرے بھائیوں جھیلنا پڑی، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئیں، سب کچھ ہوا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن پر قائم اور دائم رہے، ڈٹے رہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، وہی مکہ جو آپ نے چھوڑا تھا، 8 سال کے بعد اسی مکہ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مشن ہے نبیوں کا۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ ذلی، نہ بروزی، یہ جتنے جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار، یہ قادیانی، یہ وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ رسالت ہے، نہ کوئی کتاب آئی، جو آنا تھا وہ آ چکا۔ ہاں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین والے، علم والے، یہ میرے وارث ہیں، اور ساری امت اللہ کے نبی کی وارث ہے، اس دین کی۔ ہمارے پاس یہ امانت پہنچی ہے قرآن کی شکل میں، اللہ کے نبی کی سیرت کی شکل میں، ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جو دین ہمیں ملا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت واللہ یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت دنیا کہہ رہی ہے، اس وقت دنیا کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے پائلٹ لڑ نہیں سکتے۔ ہندوستان کے جرنیلوں نے اپنے میڈیا پر بیٹھ کر کہا کہ ہمارا پائلٹ زندگی بچانے کے لیے جاتا ہے، ان کا پائلٹ شہادت کے لیے آتا ہے۔ مقابلہ ہے؟ کوئی نہیں نا مقابلہ۔ اور میرے بھائیوں جو شہید ہونے کے لیے جائے اسے لڑ ہی کوئی نہیں سکتا۔ سب سے قیمتی چیز زندگی نہیں؟ آپ کیوں یہاں پر ہم مارے جی میری زندگی بچ جائے، علاج کرواؤ، ٹیکے لگواؤ، یہ کرو، امیونٹی بڑھاؤ، تو وہاں کیا ہے؟ وہ جاتا ہی شہادت کے لیے ہے۔ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وہ اسلام کی نعمت جس کی بنیاد پر آپ کو ایمان ملتا ہے۔ جب ایمان ملتا ہے پھر آپ کے اندر ذوق شہادت پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ علم ہے، اچھا ہم کیوں شہادت کی تمنا کرتے ہیں؟ ہمارا فوجی جب جاتا ہے
تو وہ کیوں شہادت کی تمنا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے قرآن میں لکھا ہے، اس کو پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمارا اصل مستقبل جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم نے اس دنیا میں چند مہینے چند سال گزارنے ہیں اللہ کی فرما برداری میں، اور اصل ہماری زندگی آخرت میں شروع ہوگی۔ میرے بھائیو اس میں شک ہے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، موت